محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین سارے پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ محبت نال پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین ارے بہتر ہے وہ کہ جس نے ہویا نہیں حسین بہتر ہے وہ کہ جس نے ہویا نہیں حسین مجھ سے میرے حسین کا مت پوچھ حوصلہ مجھ سے میرے حسین کا مت پوچھ حوصلہ جتنے بھی درد آئے رویا نہیں حسین ارے جتنے بھی درد آئے رویا نہیں حسین ہاں وہ دل ہی کیا کہ جس نے سمویا نہیں حسین حاکم ردائے دین پر وہ داغ تو دکھا حاکم ردائے دین پر وہ داغ تو دکھا جس کو لہو سے اپنے رویا نہیں حسین جس کو لہو سے اپنے رویا نہیں حسین ارے وہ دل ہی کیا کہ جس نے سمویا نہیں حسین نہایت واجب الاحترام اللہ تعالی دی حمد و ثنا درود پاک صاحب الاولاد فخر موجودات نبی مکرم شفیع محتشم آقا انعامدار مدنی تاجدار سرور کرم سینہ سردار مدینہ سردار دو جہاں وادی بنی مکہ حبیب کبریا احمد مصطفیٰ محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ عالیت ادب احترام تعظیم درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد ماشاءاللہ آج کی یہ نورانی وجدانی ایمانی اور حقانی محفل ذکر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام بڑے آب و تاب دینار شورا شورا دینار کی نکاح پذیر ہے میرے نہایت مقتدر علماء کرام میرے سر دا تاج بھی نے میرے مقصد دا گھرمٹ میرے تو علم دے اندر عمل دے اندر بھی آلہ نے اللہ رب العزت انہاں دا سایہ سانے سرہ میں قائم و دائم فرمائے یہ محبت نہ سبحان اللہ کہہ دو تو میں لگتا ہے ٹیکس دے علیہ سبحان اللہ دے کوئی نہیں لگا یہ مفت ہی نہیں کیے کہ جے اگر کہہ لو گے کہ اللہ ثواب بھی دینے گا بلکہ ایک بار یاد کیے تو رب اللہ کے نیکی عطا فرما دے سبحان اللہ ایک مرتبہ ادا کریے اللہ تعالیٰ جنت جیسا درخت لگا ہے فرمایا اگر عربی و نسل گھوڑا بھی 100 سال دوڑتا رہے ان دی چھان نہیں مکدی جڑا ایک بار سبحان اللہ کیوں نصیب ہوتا ہے جڑا بار بار سبحان اللہ پاک ہے مطلب کہ اے اللہ تو پاک ہے بندہ گھر رہ کے کہہ سکتا ہے
ڈیرے تے لے کے کہہ سکتا محلے بھی کہہ سکتا بندہ مسجد وچ وڑ کے وضو کر کے جدوں کسی حسینی بن کے حسین دی محفل وچ بیٹھ کے اللہ دے رسول دی گل سن کے انہیں لوکاں دے سامنے آ کے نا اللہ تو پا کے انہیں لوکاں دے سامنے آ کے نا اللہ تو پا کے تے او پاک دی رحمت نو بھی جوش آندا ہے کہ وہ فرماندا ہے فرشتیو گواہ ہو جاؤ کہ انہیں مینوں پاک آکھے مینوں اپنی پاکی دی قسم میں بھی انہوں گناہوں تو پاک کر دیا گا میں بھی اندے گناہ ختم کر دیا گا ایک باری پھر آپ کو سبحان میرے محبوب کریم کے پیارے غلام سیدنا امام حسین کا ذکر جتھے بھی کیتا جائے جس جگہ سے کیتا جائے حسین کا ذکر کرتا بھی ہوئے سندا بھی ہوئے جن دل وچ مصطفیٰ دا بھی پیار ہے اصحاب رسول دا بھی پیار ہے اہل بیت رسول دا بھی پیار ہے میں جڑی آیت مقدسہ تلاوت کیتی ہے نا میرا مالک اعلان کر لیا بلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات فرمایا وہ لوگ جڑے اللہ دے راستے سے قتل کر دیتے جاتے شہید کر دیتے جاتے والاحیاء ولکن لا تشعرون بلکہ وہ زندہ نے تسی انہاں نوں مردہ نہیں آکھنا توجہ ہے جی تسی انہاں نوں مردہ نہیں آکھنا وہ اللہ دی بارگاہ وچ زندہ نے فرمایا لیکن تانوں انہاں دی زندگی دا شعور نہیں تسی انہاں دی زندگی تو واقف نہیں تانوں انہاں دی زندگی دا پتہ نہیں یا اللہ جڑا تیرے شہید ہوندا کون ہے اللہ فرمایا جڑا میرے اور میرے یار دے نام تو اپنی جان وار دے او زندہ ہے جڑا میرے تو اور میرے یار دے نام تو اپنی جان وار دے اللہ قرآن دی نص قطعی دے ذریعے سمجھا رہے ہیں ادھر سوچ بھی نہ لیا دے کہ وہ مرد ہے فرمایا وہ زندہ ہے وہ کی ہے وہ زندہ ہے جڑا نبی دے نام تو قربان ہو جائے وہ تے زندہ ہے ایسے یہ ہونے عقیدے دے لوگاں دے بس میں آسی جڑا نبی دے نام تو مر جائے وہ تے زندہ لوگی نبی نو مردہ پتہ نہیں کیڑے جگرے نال آ رہے لوگی نبی نو پتہ نہیں مردہ کیڑے گردے نال کہہ رہے میرے محبوب دے غلاموں ساڈا نبی بھی زندہ ہے ساڈا علی بھی زندہ ہے ساڈا حسین بھی زندہ ہے سنی تے ہوئے زندہ ہر ولی بھی زندہ ہے امام حسین آپ کی بارگاہ میں خیرات عقیدت پیش کرنا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے اعمال آپ دے کمال آپ دے خصائص آپ دی شانہ جنہیں اللہ نے دتیوں تے برار ہے میں روایت پڑھے ہے ایک دن حضرت امام حسین سے جو پیدا ہوئے نا کہ رب نے فرمایا جبرائیل جی مالک فرمایا میرے یار میں دو تریدی مبارک دے کے سبحان اللہ ٹلہ یار مزہ نہیں آ رہا جی سبحان اللہ کہہ لو کہ پریشانی تو کوئی نہیں میرے پیارے محبوب کے پیارے غلام اللہ فرمایا جبرائیل جی مالک فرمایا جا کے نا میرے یار دے پتر دی مبارک دے کے آؤ سیدنا جبرائیل امین سدرہ تو چلے جدو آئے نا زمین دے دیکھ دیکھی نے ایک فرشتہ ہے ان دے پر جلے ہوئے زمین دے پیر ان دے کولوں بھی جدو جبرائیل امین گزرے نا نے فرمایا میری تو تے چھویں آسمان دا فرشتہ سے تیرا تے نام ہی خطرہ سے ایتھے کیویں آ گئے ہیں عرض کی دی سردار اللہ دے حکم میں تھوڑی جی سستی ہو گئی کی ہویا ہے رب دے حکم میں تھوڑی جی کوتاہی ہو گئی ہے سستی ہو گئی ہے اس رب دی جوش اور جلال دی بجلی نے کڑک ماری ہے میرے پر بھی جل گئے مقام بھی کھس گئے اچھا حضور ہن میں کی کراں فرمایا جس بارگاہ میں چلیا تینوں بھی نال لے جاواں جدھر میں چلیا تینوں بھی نال لے جاواں حضور کدھر چلے ہو فرمایا میں نبی پاک کی بارگاہ جا رہا ہوں اللہ نے انہوں دو طرح دیتا ہے جنہا نام انہیں حسین رکھے جنہا نام انہیں حسین رکھے میں اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس نبی دی بارگاہ دے اندر جا رہا ہوں خالق کائنات نے انہوں دو طرح دیتا ہے جنہا نام انہیں حسین رکھیا ہے میں مبارک دین واسطے جا رہا ہوں وہ فرشتہ ذکر دائے حضور مینوں بھی لئی جاؤ اس حسین دا واسطہ منگ لواں گے ہو سکے
خدائے رب کمال بھی دے دے پر بھی دے اللہ کمال بھی دے دے اللہ جو جاہو جلال بھی دے دے او عقیدہ لے کے فرشتہ آندا ہے میرے نبی دی بارگاہ وچ جبرائیل آئے عرض کی سونے بدھا دے چہرے والے سونا دیتا ہے میں جس طرح دا مدینہ دنوں مبارک دین واسطے آیا نالے یہ مریض لے کے آیا میرے نبی نے فرمایا اے کون ہے عرض کی جی سونے اچھے نے آسمان دا فرشتہ آئے یہ پر جل گئے یہ میرے دعا کر دیو میرے نبی نے فرمایا جبرائیل دعا بعد وچ کرا گے پہلے انہاں جسم میرے حسین جسم نال لا دے اندے پر جان یا محمد عربی پہ آ جان تکبیر نعرہ تکبیر کتے بھائیو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حسینیت 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 عظمت مصطفیٰ فرمایا ہے نا جسم میرے حسین کے جسم اللہ کہ شفاؤں میں کتنی میں مل رہی ہیں جسم لگا جدو نہیں سی لگا سڑے سن پر جدو لگا سب کچھ ٹھیک ہو گیا پر بھی آ گئے طبیعت بھی صحیح ہو گئی طبیعت بھی بال ہو گئی ان کی طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی جدو یہ ٹھیک ہویا تے آخر آئے گا یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے میرے امام کی عظمت تو قربان جائیے انہوں کی شان تو آدھے جائیے جنہوں اللہ تعالیٰ نے جنت سردار بنائے سن میرے نبی نے کی فرمایا فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنت فرمایا میرا حسن سے حسین اللہ نے نالو جنتی جوانا دا سردار بنائے جب سات ہجری دا سورج طلوع ہویا یزید بےمان تخت آن کے براجمان ہویا آدھیا نال اعلان کر جائے حسین میری بیعت کر لے حسین مینوں من لے میں اتھوں دا امیر بن گیا میں اتھوں دا صدر بن گیا میرے امام نے فرمایا جڑا کتے لڑاوے ساڈا امیر نہیں ہو سکدا جڑا نماز چھڈ دے ساڈا امیر نہیں ہو سکدا جڑا قدریاں نچاوے امیر نہیں ہو سکدا کہنے لگا حسین بیعت کر لے لیکن موت آ جائے گی کیونکہ میرے کو دنیا دی سرداری میرے کول دنیا دی حکومت میرے کول دنیا دی فوج میرے کول میرے امام نے فرمایا او دنیا دے کتے آؤ اگر دنیا دی حکومت میرے کول جنت دی سرداری حسین کول جنت دی سرداری حسین کول جنت دا سردار حسین بن گیا ہے یہ کوئی عام حسین نہیں جنہا لالا نبیوں دا سردار ہے جنہا بابا ولیاں دا سردار ہے جنہی ماں جنتی عورتوں دی سردار ہے حسین تیری عظمت تو قربان جاوا جیڑا آپ شہیداں دا بھی سردار ہے جلدی جواناں دا بھی سردار فرمایا بیعت نہیں کراں گا تیرے ہاتھ دے اندر ہاتھ نہیں دیاں گا جیڑا ظلم کرنے کر لے اگر میں علی اکبر دینا پیا دے دیاں گا علی اصغر دینا پیا دے دیاں گا اور محمد دے بازو قلم کرا دیاں گا میں اپنے ابا حضرت اور محمد نجلہ والا شہید کرا دیاں گا عباس دے بازو قلم کرا دیاں گا حضرت ابو بکر بن علی کو شہید کرا دیاں گا حضرت عمر بن علی دی لاش دے گھوڑے دوڑ دے برداشت کر لواں گا میں
حضرت عثمان بن علی دی لاش نو تواڈے روز دے ہویا ویکھ لواں گا میں 3 دن دی پیاس بھوک برداشت کر لواں گا مگر میری کوئی شرط کہ نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے او لٹی جائے بھاویں چھوٹ حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے نانا جان دا اسلام رہ جائے مسجداں دی اذان رہ جائے قرآن کی تلاوت رہ جائے اللہ رب العزت کی عبادت رہ جائے فرمایا میں سب کچھ بدل دیا گا دنیا کا نقشہ تبدیل کر دیا گا میں دنیا والوں کو دسنا چاہ رہا ہوں اس کو زینہ بنا دیا کربلا کو محمد کا مدینہ بنا دیا حسین تیرے قدموں پہ قربان جاؤں جس نے مرنے کو جینا بنا دیا یہ سبحان اللہ اتنے گرد پر دل بدل گیا میرے پیارے نبی کے پیارے غلام ذکر حسین حسین دے غلام بن کے سنا میرے امام نے کتنا بڑا سانیہ برداشت کیا اپنے نانے کی نماز بھی چھڑی مون سبحان اللہ ہولی ہولی تو سوال پتریا نے لوگ نہیں پڑھتے 16 نمبر بھی یاد پڑھیا تو یار نماز پڑھیا تو میرے محبوب کے پیارے غلام امام حسین سے پانی بند ہویا کتنی شوقاں تکلیفاں کتنے بڑے بڑے آپ کے اوپر امتحانات آئے مگر میرے امام نے سارے سر کیتے اس دوران ایک سجدہ بھی کرے حسین کا قضا نہیں ہویا ایک سجدہ بھی قضا نہیں ہویا اسی کی وجہ حسینی ہاں اذان ویلے ساڈی ٹی وی دی آواز بھی تھوڑی ساڈے موبائل بھی بند نہیں ہو رہے ساڈیاں محفل دیاں گپاں شپاں تے اے جناب طور ٹپا بھی ختم نہیں ہو رہا بھائیا خبراں جا سمجھو بڑن گیاں تیریاں میریاں اوتھے کسے نے نہیں ہونا اوتھے اللہ دی پولیس ہے جو ہے میری عرض تے سچیاں گلاں تے ہر بندے کرا دیندا وہ دور ہی ہو جائے آؤ ذرا اپنا مضمون والا یہ ایک بار آپ کو سبحان اللہ میرے پیارے محبوب کریم نال پیار کرنے والوں جدو 60 ہجری آیا ہجری تک نشین ہویا وے حضرت عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن زبیر اور دیگر صحابہ کرام اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے بارے خط آیا پیغام آیا گورنر مدینہ ولید نے پیغام آیا وے کہنے لگا انہاں نو یا میری بیعت کر لین یا موت واسطے تیار ہو جا میرے امام نے فرمایا اے ہاتھ یا نانے محمد دے ہاتھاں میں جا سکتے ہیں میرے ہاتھ حضرت صدیق اکبر دے ہاتھاں میں جا سکتے ہیں حسین دے ہاتھ سیدنا فاروق اعظم دے ہاتھاں میں جا سکتے ہیں یہ ہاتھ حضرت سیدنا عثمان ذو الرحیم دے ہاتھاں میں جا سکتے ہیں یہ ہاتھ مولا کائنات حضرت امیر مرتضیٰ دے ہاتھاں میں جا سکتے ہیں یا حضرت امیر معاویہ دے ہاتھاں میں جا سکتے ہیں حضرت امام حسن دے ہاتھاں میں جا سکتے ہیں میرا ہاتھ جانی دے ہاتھاں میں نہیں جا سکتا یزید دے ہاتھاں میں نہیں جا سکتا کیونکہ وہ نماز کا پابند کوئی نہیں انہیں دین اسلام دے اندر خلافات نو جاری کر دیتا ہوئے انہیں جناب والا کنجریاں نچاؤں دا جناب والا نواں پروگرام بنا لیا ہے معلوم ہویا جڑا کنجری نچاوے او یزیدی ہے جڑا رب دا قرآن پڑھے او حسینی ہے میرے نبی نال پیار کرنے والے آج کل لوگ آندے نے اوے مولویاں دی چھڈو تے ایویں گلاں کر رہے نے او میں کہ میرا امام اج تو 1400 سال پہلوں لکیر لا کے گیا ہے مرد ہر کسی نے جانا ہے فرمایا حسینی بن کے مرنا ہو رے یزیدی بن کے مرنا ہو رے حسینی بن کے مرو ذکر بھی زندہ رہے گا شاہ جلال بھی زندہ رہے گا نام بھی زندہ رہے گا واڈا مزار بھی زندہ رہے گا اگر یزیدی بن کے مرو گے روح اتھے اٹک جائے گی دن دن جناب والا تمہوں سکرات عالم دیاں پریشانیاں برداشت کرنیاں پہن گیا فرمایا آؤ دنیا والے ہو آج حسین دے نال لگ جاؤ قیامت والے دن حسین دا نانا تہاڈا شفیع بن کے آ جائے میرا نبی شفیع بن کے آ جائے گا اور خلقالی کملی رویا جائیں گے میدان محشر کا نقشہ بدل جائے گا حضور آ جائیں گے انہوں نے کرم فرما دینا ہے فضل کر دینا ہے آج حسینی بن کے رہن کی ضرورت ہے میرے امام علی مقام نے رب پر صبر بنے آئے سیدہ طیبہ طاہرہ یابدہ زاہدہ نیرہ یقیقہ یفیفہ صدیقہ عالمہ فاضلہ یادقہ حافظہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ انہاں دے کول حسین آئے لے فرمایا ہم شیرایت لگ جائے میرے نانے دی حدیث پوری ہون دا ویلا آ گیا میرے نانا جان دی حدیث
پوری ہونے دا ویلا آ گیا ہے مینوں نانے دا مدینہ چھوڑن دا ٹائم آ گیا ہے اج مدینہ تو رسول چھٹ رہا ہے اج کوئی حاجی جاوے جدوں مدینہ چھڑ کے آندا ہے تے جناب والا روندا ہے ہر وقت یہ کہندا ہے مدینہ 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 الہی دکھا پھر تیار مدینہ قیامت ہے اب انتظار مدینہ 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 اور یہ دوری نہیں فقط باس ادب ہے ادھر میں ادھر تاجدار مدینہ فرمایا لگ رہا مدینہ چھٹ جانا ہے نانے دا سونا شہر میرے امام نے کیوں چھڑیا ہوئے گا مگر فرمایا میں نانے دا شہر چھڑ کے رہ لواں گا اپنے نانے دے قرآن تو بغیر نہیں رہاں گا میں اپنے نانے دی نماز تو بنا نہیں رہاں گا میرے امام عالیہ مقام حضرت زینب بن لے آئے ادھر تیاریاں رفت سفر تیار ہو رہا ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ادھی رات دا ویلا ہے اپنے نانا جان دے روضہ انور تے آئے نے اپنے نانا جان دی تربت رسول دے کھول آئے نے آن کے دست بدستہ سلام عرض کیتا ہے عرض کر دینے نانا جان دیکھو کون آیا ہے تواڈے قدیاں تے سواری کرنے والا حسین آ گیا ہے تواڈے سینہ اتھر دے کھیجن والا حسین آ گیا ہے اج وہ حسین آیا ہے جنہوں اپنی زبان چساندے رہے ہو اج وہ حسین آئے جڑا مدینے وچ روے برداشت نہیں ہوندا اج پردیسی ہو چلے آوے اج تواڈا مدینہ چھوڑ چلے آوے نانا جان میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں میرا دل غمگین ہے دل پریشان ہے رسول دی قبر دی وچوں آواز آئی حسین یہ دل تک مگانا نہیں میں تینوں اسے دن واسطے پالے آوے اسے دن واسطے میں تیرے واسطے 72 تسبیحاں پڑھدا رہا ہوں حسین اسے دن واسطے تو میری زلفاں مہارا بنادا رہا ہے حسین اسے دن واسطے تینوں اپنے کندھیاں تے سوار کردا رہا ہوں حسین اس واسطے میں اسے دن واسطے میں فرمایا سی حسین منی و انا من الحسین حسین میرے وچوں میں محمد حسین وچوں حسین اج میرے وچوں تے تو ثابت ہو گیا ہے اج اپنے نانے میں اپنے وچوں ثابت کرن دا ویلا آ گیا ہے اج تو میدان کربلا وچ جائے گا میرا قرآن بچ جائے گا تو میدان کربلا دے اندر جائے گا یہ نماز بچ جائے گی میدان کربلا دے اندر جائے گا لوگوں کے دل دے اندر حیا باقی رہ جائے گا اگر میدان کربلا دے اندر جائے گا ماں دی عزت دا جھنڈا بلند رہے گا اگر میدان کربلا دے اندر جائے گا داتا علی حجویری دے غلام پیدا ہوندے رہن گے اگر میدان کربلا دے اندر جائے گا اب فریدہ کھن والے پیدا ہوندے رہن گے اگر اج میدان کربلا دے اندر جائے گا سلطان العارفین دا نعرہ لاؤن والے زندہ رہن گے حسین اگر میدان کربلا دے اندر جائے گا لوگ جدیدیاں تو ہٹ کے حسینی بڑھن دے ناز کردے رہن گے حسین اج ویلا آ گیا ہے کہ جو اہل کوفہ دے خطوط آ رہے ہیں حسین آؤ سلیان کے نانے کا دین سکھا دے بڑا طویل مضمون ہے تاریخ کا ایک انوکھا باپ ہے حضرت امام ابن اسیر و کثیر لکھ دے میرے امام نے رفت سفر بنیا اپنے نانا جان میں آخری سلام عرض کیتا ہے دوڑ کے اپنی ماں سیدہ حضرت فاطمہ زہرا دی مدار تے آئے نے دست بدستہ سلام عرض کیتا ہے جدو پتر اپنی ماں دی قبر تے آیا ہے جدو بیٹا اپنی ماں دی قبر تے آیا ہے احمد میں آکھیا گیا ماں ورگی دنیا تے ٹھنڈی چھاں نہیں کہ ماں ورگی دنیا تے ٹھنڈی چھاں نہیں اونوں پوچھو جس دے سر تے ماں نہیں میرے امام عالیہ مقام اپنی والدہ سیدہ کائنات دی قبر دے ورتے آئے نے دست بدستہ سلام علی کیتا ہوئے عرض کر دے نے ماں حضور سلام ہوئے اج تیرا پردیسی حسین آیا ہے تیرا مدینہ چھوڑ چلے آئے اج میں جس گدی نشین جس گدی دا میں نشین ہوں اج مدینے کی وہ گدی خالی چھڑ کے جا رہا ہوں میں سارے نال لے کے جا رہا ہوں ایک کوئی شرط ہے کہ نالے دا دین رہ جائے وہ دی آن رہ جائے وہ دی شان رہ جائے
آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اے او شہزادہ ہے جہدے کپڑے بھی جنت وچ آ رہے ہیں جہدے واسطے نانا رسول تمام انتظام کر رہا ہے جہدے نال رب بھی پیار کر جاوے اللہ تعالی دی ساری مخلوق بھی پیار کر دیے جہدے واسطے اللہ آیت تطہیر نازل کر جاوے اے او حسین جہدے اوتے نماز وچ درود و سلام پڑھیا جا رہا ہے اج اپنے نانے دے دین دے پیرے دا بیلا آ گیا ہے میرے امام نے پیچھے مڑ کے نہیں کھڑا ہویا اپنے نانا جان دے دین مدین تو قربان ہونے واسطے جا رہے ہیں اے رستے سفر بن کے تیاریاں ہوئیاں حضرت سیدہ شہرہ آ گئیاں نے بے اپا جان میں بھی نال جانے فرمایا شہرہ تو بیمار ہے یا کوئی اور مجبوری بھی مورخین نے لکھیاں نے سیدہ شہرہ رو پیچھا پیچھا جناب والا بٹھا دیتا ہے حضرت شہرہ کسی پھوپھی جان دے کھول جاندیاں نے پھوپھی جان میری سفارش کرو اپا حضور میں تو بھی نال لے جاؤ میں اپنے ویر علی اصغر کو کھڑاواں گی میں اپنے ویر تو بغیر کیویں رہواں گی میں اپنے باپ تو بغیر کیویں رہواں گی بابا سارے نو نال لے کے جا رہے ہو مینوں بھی نال لے کے جاؤ تائیوں تے میاں صاحب نے فرمایا تھی علی پردیس دے باپ لے اتے پتراں لئی جگیرا اے روندیاں رہنا منہ کچھ نہ کہنا اے ویکھدیاں دیاں تقدیراں میرے امام دی لاڈلی بیٹی ہے یہ لاڈلی تھی اور دھیاں والے ادھر دل دے ہاتھ رکھے آج میرے امام نے کیویں الوداع کیتا ہوئے گا کیویں اپنے نانا جان دا مدینہ چھوڑیا ہوئے گا پیچھے مڑ مڑ کے میرا امام مدینے والے ویکھ دے نے میرے نبی دے روضے انور تے کبوتراں نے ڈاریاں بنیاں ہوئیاں نے میرے امام دیاں آئی نکل گئیاں نے فرمایا اے کبوترو خوش نصیب ہو اس روضے دے اوتے پہ پھر دے ہو جتے ایک واری فرشتہ آ جائے تے قیامت تک واری نہیں ہوندی اج حسین دی اور نانے دا روضہ چھڈ چلے آئے تیرا مدینہ چھوڑ چلے آئے نانا اج پردیسی ہو چلے آوا اج میرے تے پانی بند ہو رہا ہے میرے امام مکہ المکرمہ دے اندر آئے نے آپ دے تے غماں دے پہاڑ لے کے آئے نے صحابہ کرام نے مشورہ دیتا حسین نہ جایا جے فرمایا اے علی دا لال ایک قدم اٹھ گیا ہے پیچھے نہیں مڑے گا میں اگے بدن واسطے آیا میں پیچھے مڑن واسطے نہیں آیا حضرت مسلم بن عقیل نے بھیجے آئے حضرت ابراہیم اور محمد نے نال بھیجے آئے پھر حضرت امام حسین خانے کعبے دے وچ حج دے دن چل رہے ہیں میرے امام نے حج مؤخر کر دیتا ہے فرمایا حج تو زیادہ ضروری آج جہاد ہو گیا ہے حج تو زیادہ ضروری نانے دے دین دی تبلیغ ہو گئی ہے حج تو زیادہ ضروری آج حق دا کلمہ کہنا ہو گیا ہے میرے امام نے رکھ دے سفر بن کے حج دے دنوں دے اندر کربلا میں تیاریاں کیتیاں نے اے کربلا نو نانے دا مدینہ بناؤن واسطے جا رہا ہے میرے امام دے تو چلدے چلدے مقام قادسیہ تے آئے نے اوتھے آپ نوں پیغام ملیا مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا ہے ظالماں نے بے دردی دے نال شہید کر دیتا ہے انہاں دے تو ننے ننے بچیاں نو بھی شہید کر دیتا میرے امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون فرمایا یا اللہ اس رضا سے میں بھی راضی ہوں مسلم بن عقیل دی شہزادی نو سینے نہ لایا وے فرما دیا نے بس حسین چچا کی گل ہے اب آؤ کی گل ہے اج پیار کر رہے ہو فرمایا بیٹا میں تیرا باپ ہوں اج تو بعد چاچا نہ آؤ کی بیٹی سمجھ گئی میرا باپ فوت ہو گیا ہے میرا باپ شہید ہو گیا ہے بچی دیاں اکھاں چ اتھرے آئے نے میرے امام نے صبر دا تلقین تے دلاسا دیتا ہے مقدا مقام ایک مقام آیا جنوں مقام کربلا آکھدے نے میرے امام نے اوتے گھوڑے روکے ایک روایت چاہندے میرے امام نو یزیدی لشکر اور فوجاں نے روکے آؤ کہنے لگے حسین اگے نہیں جان دیتا جائے گا فرمایا تسی کون ہو کہنے لگا میں فوج دا جرنیل ہوں فرمایا تیرا نام کی ہے کہنے لگا میرا نام حر بن یزید ہے فرمایا وہ حر نماز سے اذان دا ویلا آ گیا ہے میرا پتر علی اکبر اذان پڑھے گا پھر بے سنیا فیصلہ بعد وچ ہوئے گا میرے امام نے فرمایا بیٹا علی اکبر عرض کیتی ابا حضور حکم ہوے فرمایا جے کربلا دے اپنے نانے دی اذان سنا دیو میرے امام دے بیٹے نے جو اذان پڑھی انداز کیسا ہوئے گا اللہ اکبر اللہ
پانی دے وچ مچھلیاں ڈوب گئیاں، ایک کیسی سوز والی اذان آ رہی ہے، جے میرے ورگا نکا بڑا مولوی سن لاوے تسی سبحان اللہ ایتھے کر کے آندے ہو جدوں حسین دا پتر اذان پڑھدا ہوئے گا، وہ انداز ہی کیسا ہوئے گا، وہ انداز ہی کیسا ہوئے گا۔ میرے امام دے بیٹے نے اذان پڑھی، جدوں اذان پڑھ لئی نماز دا ویلا آیا، فرمایا ہن تو امامت کرے گا یا میں کراں گا؟ انہیں آخیا تو نبی دی اولاد علی دا خون ہے، اسی تیرے پیچھے پڑھاں گے۔ ایک روایت جو ہے حر بن یزید نے تین نمازاں میرے امام دے پیچھے پڑھیاں نے، رائے نمازاں امام علی مقام دے پیچھے پڑھیاں نے۔ جدوں ویکھیا یزید دے ارادے ہو رہے، ایدے ارادے ہو رہے، حر بن یزید کہنے لگا میں نال نہیں آؤں، میں حسین دے نال آؤں۔ آخیا کی گل ہے؟ تیری نوکری چلی جائے گی، تیری تنخواہ چلی جائے گی، تیرا پیسہ چلا جائے گا، تیری عزت وقار چلا جائے گا۔ فرمایا سب کو چلا جائے، یہ جان بھی جاندی ہے تے چلی جائے، مگر حسین دا ساتھ نہیں چھڑیا جائے گا، میں حسین دے نال آواں گا۔ انہیں بھی اعلان کیتا یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے۔ اور پھر یزید میرے امام والا آ گیا ہے، فرمایا اور کدھر آ گیا میں؟ ادھر سے پانی بند ہونے والا ہے، ادھر سے فاقے ہونے والے ہیں، ادھر سے پریشانیاں دے پہاڑ ٹوٹن والے ہیں، تو اپنا علاقہ چھوڑ کے کیوں آیا ہے؟ اور یا خدا میٹھا میٹھا پانی ہے، میٹھا میٹھا پانی ہے، تیرے قدماں تو مار دیئے جند عجبت جانی ہے۔ اے حسین عجبت مر جانا ہے، عجبت دنیا میں چھوڑ دینا ہے، جب تک تیرا نام رہے گا میرا بھی نام رہے گا، میرا بھی نام ہی رہے گا۔ لوگ میروں اسلام عقیدت پیش کرتے رہیں گے، انہیں زندگی جاویدانی نو گل آ لیا۔ میرے نبی نال پیار کرنے والوں بڑے واقعات و افعال ملتے ہیں، وقت دیتا میں جنہ وقت نہیں کہ میں سارے سنا دیا، ایک شہادت سناؤ آگے پھر اختتام مل جانے ہو۔ میرے امام نے کیا کہ امام یا بیعت کر لے یا جنگ واسطے تیار ہو جا۔ میرے امام نے تین شرطاں رکھیاں نے، فرمایا یا مینوں مدینہ واپس جان دیتا جائے، یا مینوں دمشق دے اندر ملک شام وچ یزید دے کول لے کے جاؤ، میں پیو دے نال گل کر لواں گا۔ تیسری شرط ہے کہ میں جدھر جاواں مینوں اجازت دے دیتی جائے، میں جنگ کرن واسطے نہیں آیا، میں لڑن واسطے نہیں آیا، میں تیرانے دے دین دے پہرا دین واسطے آیا ہوں۔ تسی جنگ میرے اوتے مسلط کر دے رہے ہو، میرے اوتے جنگ نو مسلط کر رہے ہو، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ میرے امام علی مقام امام حسین نے تین شرائط رکھیاں نے، اور تین گلاں صلح پسند نے، تین گلاں اسلام جناب والا اصلاح دے اوتے مبنی نے، مگر جن دے اوتے دنیا دا نشہ آ جائے، جن دے اوتے حرام دا پیسہ غالب آ جائے، اور میرے نبی دی اولاد دی نسبت دا حیا نہیں رہندا۔ حیا وہی کردا ہے جنہاں خون بھی حلالی ہوے، جنہاں رزق بھی حلالی ہوے، حیا وہی کردا ہے جڑا آپ بھی حلالی ہوے، جنہاں رزق بھی حلالی ہوے۔ فرمایا حسین نے تین شرائط رکھیاں نے، انہوں نے کہا حسین یا بیعت یا جنگ واسطے تیار ہو جاؤ۔ میرے امام نے فرمایا جے لڑن واسطے تسی تیار ہو پھر حسین بھی تک مکان نہیں آ جاؤ، اج میں اپنے نانے دی حدیث پوری کر دیاں گا، اج میں دساں گا دنیا والے ہو ہمیں پانی بند کر دیو کیتا جائے، انہوں نے پانی بند کرن دا اعلان کر دیتا ہے۔ ادھر فیملیاں دے اندر ننے ننے بچے تڑپ رہے نے، 6 مہینیاں دا لشکر تڑپ رہا ہے، سیدہ سکینہ دی حالت خشک ہو رہا ہے، جدھر دوڑ کے بابا جان دے کھول آندیاں نے، ابا جان نے الحدث میں نو پیاس لگی ہوئی ہے۔ میرے امام نے فرمایا بیٹا روم دی آواز نہیں ہونی چاہیے، جدوں پریشانیاں بد جان یا اللہ دا قرآن پڑھنا ہے یا نانے دے درود و سلام پڑھنا، یا اللہ دا قرآن پڑھنا ہے یا نانا جان دے
سلام پڑھنا ہے یہ کوئی عام بستی نہیں یہ نانا رسول دی امت رسول دا شہزادہ ہے اپنے نانا جان دی عزت اور عزت پیرا دین واسطے آئے فرمایا جناب رون دی آواز نہیں ہونی چاہیے یا اللہ دا قرآن آنا چاہیے یا نانے تے درود و سلام پڑھنا چاہیے 7 محرم الحرام میرے امام دے پانی بند ہو گیا ادھر یزیدی کتیاں نے اعلان کر دیتا ہے حسین تینوں پانی میں پیڑ دیتا جے پانی نہیں پیڑ دیتا جائے گا میرے امام نے فرمایا وہ کیڑیاں گلاں پہ کر دیو حسین مدینے تو بغیر جے رہ گیا ہے تے پانی تو بغیر بھی رہ لوے گا یہ میں مکے تو بغیر رہ گیا ہوں اج پانی تو بغیر بھی رہ لواں گا تسی کی سمجھ لے ہو میں تواڈے ہتھاں وچ ہاتھ دے دینا ہے عام نہ سمجھیا جے انہاں ہتھاں دے اندر قوت ہے تے قرار دے بازواں دی آ گئی ہے میں حیدر قرار دی اولاد ہوں میں تواڈے اگے جناب والا نذیر خم نہیں ہوواں گا سر سامنے تسلیم نہیں کراں گا میں اپنے نانا جان دے دین دے بوٹے نو کھنڈن نہیں دیاں گا انہاں شاخاں نو میں ہرا بھرا ویکھاں گا کہن لگے حسین اے تے تینوں قتل کر دیتا جائے گا فرمایا ایک باری نہیں 1000 باری بھی قتل کر دے ہو میں اپنے نانا جان دے دین نو کدے جان نہیں دیاں گا اپنے نانے دے دین دا پہرا نہیں جان دیاں گا جدوں پانی بند ہویا ایک دن گزریا سیدہ نے روزہ رکھیا ہوئے دوجا دن گزریا سیدہ نے روزہ رکھیا ہے علماء مفسرین فرما دے نے میرے امام نے فرمایا میرے پتر علی اصغر نو تھلے نہ لٹایا جے زمین تے نہ پایا جے حضور حکم دے بجا کیے فرمایا اے اس بابے دی اولاد ہے جڑا ہر ڈیڑھی رگڑے اللہ آپ زمزم دا چشمہ جاری کر دیندا ہے اگر میرے پتر دی ایڑی زمین تے لگ گئی ہائے ایتھے بھی آپ زمزم دا چشمہ جاری ہو جائے میرے امام نے امتحان دیتا ہے کی دیتا ہے امتحان پیپر دیتا ہے توجہ ہے جو میری عرض ہے فرمایا میرے بیٹے علی اصغر کو زمین تے نہیں لٹانا حضرت اسماعیل زمین تے لیٹے تے سیدہ حاجرہ کدی ادھر دوڑ دیا کس وجہ کر کے پانی دی قلت اور پیاس ہے فرمایا یہ اس دادے دی اولاد ہے جے میرے پتر علی اصغر دے پیر میں زمین تے لگ گیا نا تے ایتھوں کربلا دی ریت چوں بھی پانی نکل آئے گا ایتھوں بھی پانی نکل آئے گا تائیوں تے میاں صاحب نے فرمایا قوت ہوندیاں یہ زور نہیں لایا بیٹھے من رضائی یہ دنیا تو پیاسے جڑ گئے یہ دین دنیا دے سائی طاقت ہے سی یہ اس نانے کا دوست ہے جب اشارہ کر دے تو چاند ٹوٹ جائے جو مصطفیٰ اشارہ کرے تو ڈوبیا سورج مڑ جائے تے امام اشارہ کرے تو دریائے فرات نے منہ نہیں سمجھ لینا مگر نہیں فرمایا کرامت نہ ود کے استقامت کرامت نہ ود کے استقامت استقامت کا مطلب ہے جتے کھڑونا پھر ڈٹ جانا یہ سب تو بڑی کرامت ہے فرمایا میرے بیٹے نے زمین پہ نہیں بٹھانا کدھر پانی نہ جاری ہو جائے کدھر اتھوں پانی نہ نکلے میں امتحان دین واسطے آیا ہوں میں اپنے نانا جان دے دین کو بچان واسطے آیا ہوں میری امام دے پانی بند ہو گیا ہے عاشق بول کے کہتا ہے دل دل دے دریائے سید ہویاں خشک زبانا اوے پھر بھی ود ود جانا دتیاں میرے غازیاں شیر جوانا میرے امام علی مقام دے ویر آ گئے نے عرض کردے نے حسین اسی جان نثاری واسطے تیار ہوں سانو اجازت دیو میرا امام ایک جان نثار نو اجازت دے رہا ہے نال ہی فرما رہا ہے قتل کو جانے والے حافظ تیرا خدا ہو مقتل کو جانے والے حافظ تیرا خدا ہو مقتل کو جانے والے حافظ تیرا خدا ہو اس میں ہے رب راضی ہمیں کیوں گلا ہو میرے
لاشیں اٹھا رہے آوے اپنے جان سارا دے لاشیں اٹھا کے خیمیاں دے کول رکھ رہے آئے میرے امام علی مقام دے ویر کدھر حضرت عبداللہ ابن علی جا رہے ہیں کدھر حضرت جعفر بن علی جا رہے ہیں کدھر حضرت عثمان بن علی جا رہے ہیں کدھر حضرت ابو بکر بن علی جا رہے ہیں کدھر عمر بن علی جا رہے ہیں کدھر حضرت جناب والا عباس علمبردار جا رہے ہیں جنہوں امیر حضرت عباس دیواری آئی دیکھیا سیدہ سکینہ پیاس نہ تڑپ رہی آنے نجنہ جیا شہزادہ حضرت علی اصغر نو پیاس لگی ہوئی ہے میرے امام علی مقام لائے ہو 6 مہینے دا شہزادہ ہوئے جنہوں اتنی پیاس لگی اپنی ماں کی زبان پیا چوس لائے سیدہ شہربانو یا حضرت ام البنین یہ دوہاں بچوں ایک والدہ نے فرما دیا نے حسین اڑتے زبان بھی خشک ہو گئی اڑتے دودھ بھی خشک ہو گیا ہے انہوں نے جو شہزادے دا قصور کوئی نہیں یہ واسطے اگر 2 گھٹ پانی مل جائے میرے امام نبیر حضرت عباس علمبردار آیا ہوئے جڑا میرے امام دے لشکر دا جھنڈا چکیا ہوئے میرے امام دی بارگاہ دے اندر آئے نے عرض کردے نے ویر حسین اجازت لین آیا ہو فرمایا ویر ویران دے بازو ہوندے نے ویر ویران دے سہارے ہوندے نے ویران نال بندہ دکھ سکھ کر لے جائے عباس میرے 4 ویر چلے گئے مینوں دکھ نہیں ہویا مینوں پتہ میرا عباس بیٹھا ہوئے کون عباس علمبردار جدو مدینے دی گلی دے اندر ٹرنا بیگانیاں نے رک کے کھلو جانا کون جا رہا ہے آواز ہونی علی دا شیر جا رہا ہے حسین دا ویر جا رہا ہے اتنا سونا نوجوان میرے نبی نال پیار کرنے والے حضرت عباس علمبردار آئے نے عرض کر دینے حسین مینوں اجازت دے دیو میں جا کے جدیدیاں نو جا کے انہاں نو دساں گا انہاں تو نانے دے دین دا جھنڈا اونچا کراں گا نالے پانی دا مشکیزہ لے کے آواں گا ویر ویران دے اے درد وڈاؤں دے اتے ویر ویران دیا اے پیو سرا دے تاج محمد تے ماں ٹھنڈیاں ویر آیا ہے آن کے اجازت منگی ہے فرمایا ویر ویر دے سارا ہوندا ہے تو میرا سارا ہے تو میرا دست و بازو ہے جنہاں دا ویر نہ ہوے او کلا ہوندا ہے اونوں کلا روکھیا کھیا جاندا ہے عباس مینوں میدان کربلا دے اندر چھوڑ کے جا رہا ہے مینوں انہاں جدیدیاں دے واسطہ کے جا رہا ہے میں کیا کہ میرا عباس مسکرات نو مدینے لے کے جائے گا مگر میرا ویر اج مینوں چھوڑ کے جا رہا ہے لے او یار حوالے جب دے مل لے جاندی واری اے میرے ویر میرے سینے نال لگ جاؤ آمین پیار نال مل لے میرے امام نے آپ دستار بنائی میرے بھی حضرت عباس علمبردار نظرہ پہنائیے ہاتھ دے اندر باب حیدر والی تلوار پکڑائیے نال فرمایا عباس جاؤ اللہ حافظ ہوئے رب تمہارا حافظ ہوئے عاشقہ کے ہم قتل کو جانے والے حافظ تیرا خدا ہو مقتل کو جانے والے حافظ تیرا خدا ہو اس میں ہے رب راضی ہمیں کیوں گلا ہو اے عباس رب راضی ہے یہ میرا نام ہے میں راضی ہے میں تینوں دیکھ کے بھی راضی ہو جاؤں گا میرے امام دا ویر عباس آیا جدو نہر فرات کے اندر گھوڑا پایا میرے عباس نے فرمایا گھوڑیا تیرا تے قصور کوئی نہیں پانی پی لے لشکر جدید نو چیردا ہویا میرے امام دا ویر آیا انج لگدا جویں بکریاں دے ریوڑ دے شیر نے حملہ کر دیتا ہوئے یزیدی کوئی ادھر دوڑ رہا ہے کوئی ادھر دوڑ رہا ہے دل دل دے دریائے سید ہویا خشک زبانہ وہ پھر بھی ود ود جانا دیتیاں میرے غازیاں شیر جوانا میرے امام علی مقام کا شہزادہ ویر یزیدی لشکر سے سامنے آیا ادھر جناب والا گھوڑے نو ایڑی لائیے گھوڑا نہر فرات کے اندر بڑھ گیا فرمایا وہ گھوڑیا پانی پی لے گھوڑا زبان حال نال بول جاوے جتنی دیر تک علی اصغر نہیں پیوے
سواریاں میں بھی پانی نہیں پیواں گا جتنی دیر تک سیدہ سکینہ نہیں پیوے گی میں بھی سیدہ دا توش کردا گا میں بھی پانی نہیں پیواں گا یہ پانی تے کیڑی گل ہے میں جانور دیاں گا میرے امام دے ویر نے کر کے چلو پانی دا بھرے آوے اپنے چہرے تے منہ دے نال کیتا ہے سیدنا علی اصغر دا تڑکنا یاد آ گیا ہے حضرت سکینہ دی پیاس یاد آ گئی ہے اپنے ویر دا رودا یاد آ گیا ہے پانی دا چلو زمین تے چھوڑیا دریا وچ چھوڑیا مسیحا پانی دا بھریا ہے اپنے دائیں بازو دے اندر لٹکایا ہوئے گھوڑے نو ایڑی لائی دوڑا دیتا ادھروں امر و شاد ہولی پیمان شمر نے اعلان کیتا ہے وہ جلدی دے نال پڑ جاؤ اگر سیدہ دا پتر پانی لے گیا اللہ دی قسم ایک بھی یزیدی زندہ نہیں رہے گا سارے یزیدیاں نو مار دیتا جائے گا میرے امام دے ویر جلتے جدو حملہ ہویا امام علی مقام دے ویر نے تلوار چلائیے گاجر کے موڑی دی طرح یزیدی کٹ کٹ کے زمین دے گر رہے ہیں ادھر کوئی انہیں کٹیا جا رہا کھٹے والا کٹیا جا رہا ہے سامنے سے کٹیا جا رہا ہے عاشقاں نے ارے تو عباس سے لڑے تیری عقل کا پھیر ہے ارے تو عباس سے لڑے تیری عقل کا پھیر ہے ارے تو شیطان کی لومڑی اور عباس خدا کا شیر ہے میرے امام نبی حضرت عباس الفردار سارے یزیدی کٹ کٹ کے گر رہے لے کٹ کٹ کے گر رہے لے ایک کٹ کٹ کے گر رہے لے اللہ شیر علی دا دشمن سچے کھپے اوے اللہ شیر علی دا دشمن سچے کھپے کھپیاں وچوں آواز آئی مڑ پا ویرا اسی پانی پی پی رجے اور ویرا آ جاؤ ویر تے بڑا احساس آیا دے لے ویر تے بڑا سہارا آیا دے لے جنہاں دا ویر ٹر جائے انہاں دی کمر ٹوٹ جاندی ہے جنہاں دا ویر ٹر جائے انہاں دا سہارا ٹر جاندا ہے سر تو چھاں اٹھ جاندی ہے میرے امام علی مقام دا کلا ویر ادھروں تیر آ رہا ادھروں بھالا آ رہا ادھروں پرچی دا زخم لگ رہا ہے امام علی مقام دے شیر دا بازو قلم ہو گیا ہے ایک بازو جدو قلم ہویا دوسرے بازو دے اندر مسجد آیا ہے نالے تلوار بھی چلا رہے گھوڑا بھی دوڑا رہے تقدیر آندھی ہے بے عباس ہر گیا ہے اللہ فرمانے والا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون میرے امام پر بھی ذات برکات جدو آپ نے نیدے تے تیرہ دے سمجھ بہت زیادہ ہو گیا وہ مسکیدہ بھی سمجھ گیا دوسرا خواصوں کی قلم ہو گیا آپ نے وہ مسکیدہ اپنے دردان مبارک لیا علماء مورخین لکھتے ہیں آپ نے سر سے اپنے کسی نے ایسا بار جیتا کہ میرے امام کا ویر کاش کھا کے کوڑے تو زمین پہ آیا انج لگتا ہے جنہیں قرآن ریل انج لگتا ہے جنہیں قرآن لکھ کے یہ قرآن دے برکے سن یار یہ وہ گھرانے جس گھرانے تے رب دا قرآن نازل ہوندا ہے دین دے غداراں نے امام حسین نے ویراں نال ایسا ظلم کیتا میرے امام دا جب ویر تھوڑے زمین تے آیا نا تے حسین نے دوڑ لگا
فرمایا میرا ویر گر پہ میرا ویر ڈگ پہ آواز مار کے دوڑے علماء کرام فرماتے ہیں آپ نے ایک بکری جنگ لڑ کے میرے اپنے ویر کا لاشا کھویا اور یزیدی نے کھویا تلوار اٹھا کے انہوں نے یزیدیوں کو اپنے ویر کا لاشا کھویا میرے امام نے اپنے ویر کے کول اپنے نا کہ حضرت عباس نے آخری سانس یہ اپنے ویر کو کیا کہ حسین میرے سے ایک احسان کر فرمایا ویر کی کر دے آخری وصیت بھی پوری کروں گا میرے ویرا میری لاش کو خیمے میں چلا دے میری لاش کو خیمے تک نہ لے جائیں عباس کی گل ہے فرمایا میں سکینہ نو منہ کیڑا بتاؤں میں علی اصغر نو منہ کیڑا دکھاؤں گا کہ میں پانی لڑ گیا سا فرمایا حسین کی امتحان ہے یہ استقامت بخانی ہے اے بیر میری دو انگلاں دے وچوں محمد دا مدینہ بھی نظر آ رہا ہے اور رب دا شہر بھی نظر آ رہا ہے میرے محبوب دے پیارے غلاموں امام حسین نے اپنے ویر کا لاشا اٹھایا بڑا مالک نے میرے امام کی ندی داڑھی سفید ہو گئی جدو کربلا وچ گئے سن تو ایک ایک بات ذکر سفید جو تو اپنے ویر عباس کا لاشا اٹھایا ساری داڑھی سفید ہو گئی خیمے دے وچ آئے فرمایا آپ خدا دی آواز نہیں آنی چاہیے یا اللہ کا قرآن پڑھنا چاہیے یا نامے کے درود و سلام میرے امام نے ایسے قربانیاں لازوال آج امام حسین واسطے 10,000 لال ہوئے کہ وہ کھلیا سماندہ نہیں کہ میں امام حسین کے نام کی محفل کرائی حسین کی ثقافت کو قربان نہ جائیے جنہیں جوان ویر نانے دے دین دے چھڑیا حسین نے اپنا بیٹا بھی نانے دے دین دے چھڑیا اپنا رخت جگر چھوٹا دیا پتر بھی اپنے نانے دے دین کو بار دیتا بس ایک شرط سی کہ نانے دا دین رہ جائے وہ دی آن رہ جائے وہ دی شان رہ جائے وہ لٹی جائے جو حسین دی عج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے اپنے نانا جات میں دین اسلام واسطے امام نے اتنا خرچہ کیا میرے امام علی مقام آپ دا شرع انور نیزے کی روک تے چڑھیا تے کی پڑھ رہے سی قرآن پڑھ رہے سی کدے اسی بھی قرآن پڑھ رہے کدے زیادت کیتی ہوئی قرآن دی حسین دے نعرے لانے بڑے سبیلہ پکانیاں بڑی سوچیں میں نہ چیزاں کا منکر نہیں میں خود سبیل آ رہا لونا حرم شریف ہے ساڑی مسجد کے سامنے بھی لگتی ہے پورے روڈ پہ میرے نبی پاک کے پیارے غلاموں اس دن میرے امام نے کی کیتا سی قرآن پڑھیا سی یاد ہے امام نے نیزے تے چڑھ کے قرآن پڑھیا حضور پاک دا فرمان ہے خطبہ حجت الوداع میرے آقا نے فرمایا لوگو میری اہل بیت نال پیار کرے میری اہل بیت نال پیار کرے محبت کرے انہاں دا دامن نہ چھڈیا جائے آقا وجہ کی ہے فرمایا کہ قرآن دے نال رہنا میری اہل بیت قرآن دے نال رہے قرآن انہاں دے نال رہے گا نہ قرآن اہل بیت تو جدا ہوئے گا نہ اہل بیت قرآن تو جدا ہوئے گی یہ حدیث کے اس دن سنی گئی بڑے کا عملی نمونہ حسین نے کربلا وچ دسیا فرمایا ماما تیرے نواسے دا تن نالو سر تے جدا ہو جائے گا پر تیرا قرآن پھر بھی جدا نہیں ہوئے گا تیرا قرآن پھر بھی پڑھیا جائے گا میرے امام نے قرآن پڑھیا حسین ہی وہی ہے جڑا قرآن کی تلاوت کرتا نظر آیا میرے امام نے جان دا نذرانہ دیتا کہ لوگ اپنے ماں باپ کی عزت کرتے رہے ہوا کہ میں حسینیت مان ہوتے گاڑا تے باپ نو تنگ کرے حسینی تے نہیں ہو سکتا حسینی تے ہوے جڑا ماں باپ دا فرما بردار ہے آپ کو پیار نال سبحان اللہ یہ خرافات میں مکان واسطے میرے امام نے سب کچھ کیتا میرے محبوب کے غلاموں یہ محفل سجان کا بڑا ثواب ہے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں بھائی جنہیں اپنے بھائی دے سال ثواب واسطے اس محفل کا انتظام فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بھائی کو گری کے رحمت فرمائے اللہ ان کی قبر میں جنت کا باغ بنائے امام حسین دے ویراں دا صدقہ اللہ ان کی قبر دی کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے میرے نبی پاک دے پیارے غلاموں حضرت امام حسین کے محفل چاہن والے ہو ذکر حسین سجان والے ہو ایتھے بیٹھ کے سبحان اللہ آکھی جا رہے ہیں مطلب ہے بڑا خوش ہو کے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں میں نام یاد نہ موڑ بھی ٹھوک دوں سبحان اللہ کیا بات ہے قاری صاحب کہ وہ نوجوان جنہاں موبائل نمبراں نال خرید ہو گئے تصویراں نال خرید ہو گئے پھر بھی ان دی اکھاں دی خلیقی نہ جائے محفل بھی سنے پھر بھی ان دے اثر نہ جائے تے اس نالوں بہتر ہے کہ محفل وچ نہ آئے مزہ تے تاں ہے جے سانوں عملی جاموں مل جائے عمل دی زندگی مل جائے
میرے محبوب کے غلام مسجد جانا بہت بڑا ثواب ہے، اجر ہے، نماز پڑھنا بہت بڑا اجر ہے، محفل سجانا بہت بڑا اجر ہے، حضور پاک کے فرمان سننا بہت بڑا اجر ہے، مگر نوجوان مسجد وچ پوے تے مومن لگے گلی وچ کھڑا ہوے اندی محلے دی دھی بہن انہاں گلی وچ کتے تو نہ ڈرے جتنی اس نوجوان دیاں گندیاں نظراں تو ڈردی ہوے، پھر اوندا مسجد وچ آਉਣ دا فائدہ کی، پھر اوندا محفل سجاਉਣ دا فائدہ کی؟ فائدہ تے تاں ہے جے انہاں نوں سن کے اسی عمل بھی کرتے ہوئے ہولی ہولی سبحان اللہ۔ اج کل مولوی تے ہر بندہ اندر سیدھی کر لینا، کبھی اپنے ول بھی کیتی نہیں کیتی نا، ایک انگل کسے ول سیدھی کرو تے تین اپنے ول نہیں کرنا، توجہ ہے جے ایک کسے ول سیدھی کرو تے تین اپنے ول سیدھیاں ہوندیاں، او تیرے میرے شریر نوں جاڑ کے کہہ رہی ہوندیاں اوے مرے تو تے فجر ویلے اٹھیا نہیں، جڑا تہجد پڑھدا ہے اوندیاں گلاں کر رہے میرے امام علی مقام امام سن، اماماں نال ہوندا ہی نہیں، آپو سبحان اللہ، اماماں نال ہوندا ہی نہیں۔ حضرت مولانا سید احمد قاسمی رحمت اللہ علیہ انہاں دی بارگاہ وچ ایک مولوی آیا، عرض کیتی حضور میرے مقتدی مینوں جیڑ نہیں دے، توجہ ہے مقتدی میرے مینوں جیڑ نہیں دے، آپ نے فرمایا جے مقتدی جیڑ دیندے ہوندے تے امام حسین مدینہ چھڈنا سی، جے مقتدی جیڑ دیندے ہوندے تے امام حسین نے اپنے ویر قربان کرنے سن، انہاں راماں وچ کانٹے بڑے نے، میرے محبوب کے غلاموں حسین ہی ہوئی ہے جڑا امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے، حسین ہی ہوئی ہے جڑا اپنا امام کو امام تسلیم کر جائے۔ بہرحال دعا ہے کہ رب جلال اس مسجد کی انتظامیہ اور محفل کرانے والے بے حساب برکت نصیب فرمائے، اگر میرے گفتگو وچوں کوئی گل نہ گزری ہوگی تو بھائی صاحب کرام معاف کرے تو اللہ تعالیٰ تعالی عزت دارین میں سعادت نصیب فرمائے۔ جس کی ماں فاطمہ جس کے بالی جس کا